اچھا کچھ لوگ گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ عید کہاں سے آ گئی، عیدیں تو 2 ہوتی ہیں، عیدیں تو اب سادہ لوگ مسلمان جو کبھی کسی عالم دین کے پاس بیٹھے نہیں وہ پریشان ہو جاتا ہے جب کوئی یہ کہے نا کہ عیدیں 2 ہوتی ہیں، یہ تیسری کہاں سے آ گئی، تو اس سے یہ پوچھو یہ 2 عیدیں کہاں سے آئی ہیں؟ سبحان اللہ تو بول دیں، یہ 2 عیدیں کہاں سے آئی، یہ کب سے آئی ہیں؟ اگر علم ہے تو کہے گا یہ تب سے آئی ہیں جب سے اللہ کے نبی آئے۔ حضور کی آمد سے پہلے مجھے کوئی عید الفطر ذرا دکھا کے دکھائے کہاں کون مناتے تھے؟ ارے اگر یہ 2 عیدیں ملی ہیں تو حضور کی وجہ سے ہی ملی ہیں۔ اور پھر یہ ذہن میں رکھیے، بس اوقات لوگ کچھ یوں کہتے ہیں کہ تم نے عید کیوں کہہ دیا؟ بھائی عید کا مطلب ہے خوشی کا دن۔ کس کا دن؟ اور یہ مت سوچئے کہ عیدیں 2 ہیں، عیدیں 2 نہیں، عیدیں زیادہ ہیں۔ حدیث مبارک اٹھا کے دیکھیے، الجمعۃ عید، جمعے کو عید کا دن کہا گیا۔ تو مہینے میں کتنے جمعے ہوتے ہیں؟ 5 یا 4، سال میں کتنے ہوتے ہیں؟ پھر کہاں گیا تمہارا مسئلہ عیدیں تو 2 ہیں؟ اور عاشورہ کے دن کو 10 محرم الحرام کو عید کا دن کہا گیا۔ ایام تشریق 9، 10، 11، 12، 13 ان ذی الحجہ ان ایام کو عید کا دن کہا گیا۔ کہاں کی تمہاری بات کہ عیدیں 2 ہیں؟ اور پھر یہ ذہن میں رکھیے کہ عید کا مطلب ہوتا ہے خوشی۔ عید کا مطلب کیا ہے؟ خوشی۔ آپ قرآن پڑھ کے دیکھیے 7ویں بارے میں حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ آسمان سے پکے پکائے کھانے اتار، اور کہا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون عیدا لاولنا وآخرنا، یا اللہ یہ جو دسترخوان اترے گا، یہ کھانا اترے گا، یہ ہم سے پہلے والوں کے لیے بھی عید ہوگی، ہم سے بعد میں آنے والوں کے لیے بھی عید ہوگی۔ یار سوچتے نہیں ہو، یار تم مر نہیں جاتے جب یہ کہتے ہو کہ یہ کہاں سے آ گئی؟ جس دن دسترخوان اترے، صرف ایک وقت کا کھانا اترے، وہ دن تو عید ہو۔ جس دن اللہ کے نبی علیہ السلام آئے وہ عید نہ ہو؟ پھر بس اوقات کہتے ہیں کہ عید والے دن تو خطبہ ہوتا ہے۔ تو یہ بات بھی غلط ہے کہ ہر عید پہ خطبہ ہوتا ہے۔ ایام تشریق عید ہے، یوم عاشورہ عید ہے، تو پھر وہاں خطبہ کیسا ہوتا ہے؟ اور پھر بس اوقات کہتے ہیں کہ عید والے دن تو روزہ نہیں رکھ سکتے۔ ہاں ہم کہتے ہیں عید والے دن، لیکن ہر عید روزہ رکھنے کو منع نہیں ہے۔ عرفہ کا دن عید ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو عرفہ کے دن روزہ رکھے گا اللہ 2 سال کے گناہوں کو مٹا دے گا۔ لہٰذا عیدیں 2 نہیں، بلکہ ہمارا تو نظریہ، ہمارا عقیدہ اور ہمارا ایمان ہے، ہمیں جو کچھ ملا ہے حضور کی وجہ سے ملا ہے۔ اور ہم علل اعلان کہتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ سیدھی سی بات ہے، کوئی مرتا ہے تو مرے، کوئی جلتا ہے تو جلے، جلتا ہے تو جلتا رہے۔ ہم تو آج بھی حضور کا میلاد منائیں گے، ہم تو کل بھی حضور کا میلاد منائیں گے۔ صدائیں درودوں کی آتی رہے گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ خوش نہیں ہوں گے تو کب ہوں گے یار؟ ایک چھوٹی سی بات عرض کروں لیکن ہے بہت بڑی، اگر سوچیں تو یار آج بیٹا پیدا ہوتا ہے نا ہم خوش ہوتے نہیں ہوتے؟ بولیے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرمائے، اور اولاد والوں کو ان کی اولاد ان کے لیے فرما بردار بنائے۔ بیٹا پیدا ہوتا ہے ہم خوش ہوتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، لنگر تقسیم کرتے ہیں، نہ صرف 1 سال خوش ہوتے ہیں بلکہ ہر سال خوش ہوتے ہیں۔ جب کبھی ذکر آئے تو خوشی سے کہتے ہیں الحمدللہ اللہ نے مجھے اولاد جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے، ہم یہ نہیں جانتے کہ ہمارے مقدر میں کیا ہے، بیٹا بڑا ہو کے کیا کرے گا، ہمارے کام آئے گا یا نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنے والدین کی خدمت، عزت، ادب، احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن ہم میں سے کسی کے پاس گارنٹی نہیں ہے کہ میرا بیٹا بڑا ہو کے میری خدمت کرے گا، میری فرما برداری کرے گا، میرے کام آئے گا، میرے ساتھ رہے گا۔ کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ بیٹا کام آئے گا۔ ارے جس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ کام آئے گا، اس کی ولادت پہ خوشیاں منا رہے ہو، اور جن کے بارے میں سورج سے زیادہ عیاں یقین اور واضح روشن دلیل ہے کہ رسول اللہ ہر جگہ پہ کام آئیں گے، قبر میں بھی کام آئیں گے اور جنت میں بھی حضور کام آئیں گے۔